السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسے شامل کیا اور اسلام کی نعمت عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں اپنے بندوں پر اسلام کے نعمت ہونے کے بارے میں اور انعام ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدترین احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے؟ اس کے جواب میں کہوں گا کہ خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے، تو اس کے اس احسان کا حق یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس احسان کا حق یہ ہے کہ ہم اسلام کے مکمل پیرو بن جائیں۔ اس کے علاوہ ہم اللہ کے اس احسان کا حق ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اگر ہم اس احسان کا حق ادا نہ کریں تو یہ نعمت جتنی بڑی ہے، احسان فراموشی کا وبال بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے، ایسے وبال سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی پورا مسلمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ذرا تفصیل چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ آج میں یہ چیز بتانے جا رہا ہوں جو ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچیے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مسلمان ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر آتا ہے؟ ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے؟ جس طرح ایک برہمن کا لڑکا برہمن ہوتا ہے، ایک شودر کا لڑکا شودر ہوتا ہے، ایک انگریز کا بیٹا انگریز ہوتا ہے، ایک راجپوت کی اولاد راجپوت کہلاتی ہے، کیا مسلمان بھی اسی طرح کسی نسل یا ذات یا برادری کا نام ہے؟ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، اور ایک جاٹ قوم کا لڑکا جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، کیا اسی طرح ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا مسلمان نامی قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے؟ یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اس کے جواب میں یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان تو اسلام لانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر وہ اسلام چھوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا انگریز ہو یا جاٹ ہو یا حبشی ہو یا پنجابی ہو، اگر وہ اسلام قبول کرے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔
اور اسی طرح ایک شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمان کی جماعت سے، مسلمانوں کی ملت سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ سید کا بیٹا یا پٹھان کا۔ کیوں حضرات؟ آپ میرے سوال کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو آپ کے جواب سے ہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، مسلمان ہونے کی نعمت جو ہمیں حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں، یہ کوئی ماں باپ سے وراثت میں ہمیں نہیں ملی کہ خود بخود ہمیں حاصل ہو جائے اور خود بخود ہمارے ساتھ لگی رہے، چاہے ہم اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری کوشش اس نعمت کے ہمارے ساتھ رہنے کی شرط ہے۔ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں تو جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں تو ہم سے یہ عظیم ترین نعمت چھن بھی سکتی ہے، معذرت۔ اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح کوئی برہمن سنسکرت کے منتر بغیر سوچے سمجھے پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سوچے سمجھے زبان سے ادا کر دے تو کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ آپ میرے اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور ان کی تعلیم کو جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرے تو وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔